آسٹریا کو اب سمجھ آئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لیتے ہیں لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ صرف ویزا لینے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کمپیٹنسی ٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ اب کمپیٹنسی ٹیسٹ پاکستان سے آپ نے کیسے دینا ہے، یہ VFS گلوبل کے تھرو ہوتا ہے، اور اب انہوں نے اپنا جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا اس کے اندر کافی ساری چینجز کر دی ہیں، اور آئلٹس میں آپ کا 6.5 اسکور ہونا چاہیے، اس سے کم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب لیکن آسٹریا بھی چونکہ اتنی چھانٹی کر کے ایڈمیشن دے گا تو اب آسٹریا میں بھی پرابیبلٹی اس چیز کی بڑھ جائے گی، جرمنی کی طرح ہو جائے گی کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے گا وہ یونیورسٹی میں ڈگری بھی کمپلیٹ کرے گا۔ اوور آل سسٹم میں بہتری ہے، چیزیں پہ پہلے سے سموتھ ہو رہی ہیں آف کورس، لیکن جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ آئیں گے، جن لوگوں کا صرف لگا ہوا تھا ان کا اب جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا کویسچنز نہیں کرتے تھے، اب یہ کویسچن کافی کامن ہو گیا ہے مجسٹریٹ کی طرف سے کہ جو پیسے ہیں ان کا سورس کیا ہے، اور جو اسپانسر ہے اس کا اپنا ریگولر سورس آف انکم کیا ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ جس سٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، فوری طور پہ اگلا کام آپ یہ کیا کریں کہ تمام ہاسٹلس کے اندر اپلیکیشن اپنی سبمٹ کروا دیں۔ بس ویزا جو کہ ریفیوز کبھی پہلے ہوتا ہی نہیں تھا، اب ویزاز ریفیوز ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں ڈاکٹر قمر علی۔ اس وقت آسٹریا کے کیپٹل ویانا میں آسٹریا کی جو اسٹڈی کا پروسیس ہے، یہاں پہ اسٹڈی ویزا کے حوالے سے بہت ساری چینجز پچھلے 1-2 سال کے اندر آئی ہیں۔ میں نے بہت سارا کانٹینٹ پہلے بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جو کہ اسٹڈی ان آسٹریا کے حوالے سے ہے خاص طور پہ، اور پھر اس کے علاوہ جرمنی، اٹلی، ان تمام کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں، اور ڈیٹیل ویڈیوز موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ۔ آسٹریا کا خاص طور پہ جو ہے وہ کیونکہ میں خود بھی یہاں پہ رہتا ہوں، آسٹریا کی یونیورسٹیز کے اندر میرا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے، جہاں سے میں نے PhD بھی کی ہے، تو یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو میں ان سائڈ آؤٹ بہت ڈیٹیل سے سمجھتا ہوں۔ تو زیادہ ایکسٹینسو قسم کا جو کانٹینٹ میرے چینل پہ آپ کو ملے گا وہ آسٹریا کے بارے میں ملے گا، اور کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں ڈفرینٹ اس کے پروسیس کے جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ لیکن اس ویڈیو میں جو اپڈیٹڈ جو چینجز ہیں اور اپڈیٹڈ جو اس وقت انفارمیشن ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے نہیں شیئر کی یا بہت سارے ایک ڈسپرس فارم میں شیئر ہوئی ہوگی، اس ویڈیو کے اندر آپ کو انڈر ون جو ہے پلیٹ فارم آپ کو یہ ساری انفارمیشن اپڈیٹڈ جو ہے اس میں مل جائے گی۔ تو یہ ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے، اس کو اگر آپ سیو کر لیں اپنے پاس تو اس وقت 2026 اور 2027 کے اندر جو لوگ اسٹوڈنٹس آسٹریا کے اندر اپنے اسٹڈی ویزا کا پروسیس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کچھ ایسی جو اپڈیٹڈ چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گی جن سے ان کو ایڈمیشن کے پروسیس میں اور ویزا کے پروسیس میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں یا جو چیلنجز ہیں وہ ان کو ٹیکل کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی جو اپڈیٹ ہے جو کہ بہت ضروری بھی تھی اور ٹائملی بھی تھی، آسٹریا کے اندر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا جو سسٹم تھا وہ تقریباً 2 سال پہلے تک فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ چلتا آ رہا تھا، کیونکہ آسٹریا کا جو ہے اپنا نالج کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کی فلاسفی ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تو جو بھی یونیورسٹی میں پہلے اپلائی کرتا ہے اگر اس کی بیسک کرائٹیریا وہ میٹ کر رہا ہے کہ اگر اس کی ایک ڈگری ہے جس کی بیس پہ وہ ماسٹرز میں یا آگے بیچلرز میں اپلائی کر رہا ہے تو اس کو آپ ایڈمیشن دے دیں، اور اسی طرح سے یہ ایڈمیشن دے دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ پاکستان جیسے کنٹریز سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے ایسے لوگ یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر آ گئے جو کہ اصل میں اس قابل نہیں تھے کہ یونیورسٹی کے اندر وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے۔ تو یہاں پہ آسٹریا کی جو فلاسفی تھی اس کو ہی انہوں نے چینج کر دیا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آسٹریا کو اب سمجھ آئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لیتے ہیں لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ صرف ویزا لینے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، اور جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو یا تو وہ انٹینشنلی یونیورسٹی میں آتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ یونیورسٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ میٹ کر سکیں۔ تو وہ پہلے سمیسٹر میں یا تو چھوڑ جاتے ہیں یا دوسرے سمیسٹر میں چھوڑ جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں اپیئر ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز جب انہوں نے دیکھی ہے تو پھر یونیورسٹیز کے ساتھ اور جو امیگریشن کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا آپس میں جب ان کی جو انٹریکشن اس حوالے سے ہوتا رہا پچھلے 2 سال کے اندر، تو ان کو الٹیمیٹلی جس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اپنی ایڈمیشن کے کرائٹیریا کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اب انہوں نے اپنا جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا اس کے اندر کافی ساری چینجز کر دی ہیں۔ سب سے اہم چینج یہ ہے کہ اب اکراس دا بورڈ آسٹریا کے اندر تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بائی رول آپ کو ایڈمیشن کے لیے 80% نمبر چاہیے، اور اگر آپ نے بیچلرز میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے انٹرمیڈیٹ میں 80% نمبر ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے بیچلرز میں 80% نمبر ہونے چاہیے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بیچلرز جو کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو CGPA ہے تو پرسنٹیج نہیں ہے۔ تو
تو اس میں اگر آپ اپنا ٹرانسکرپٹ دیکھیں تو تقریباً سبھی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے جو CGPA کا کرائٹریا بنایا ہوتا ہے وہ ایکچولی پرسنٹیج کی بیس پہ ہی ہوتا ہے، اور آپ کے ٹرانسکرپٹ کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے یا اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس پرسنٹیج کے ساتھ کتنا CGPA بنتا ہے۔ تو 80% آپ کے مارکس جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ آسٹریا کے اندر ریکوائرڈ ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر۔ اور دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اب اکراس دا بورڈ ہر یونیورسٹی میں ہی ہے، جو پہلے چند یونیورسٹیز میں تھی کہ آئلٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ٹوفل یا PTE۔ اب تمام آسٹریا کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آپ سے آئلٹس، ٹوفل یا PTE ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور آئلٹس میں آپ کا 6.5 سکور ہونا چاہیے، اس سے کم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اسی کے ایکیولنٹ آپ کا ٹوفل یا PTE میں سکور ہونا چاہیے۔ یہ ہر یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسپیسیفک۔ آن ٹاپ آف اٹ ایک کمپیٹنسی ٹیسٹ ہے جو اکراس دا بورڈ یونیورسٹیز نے شروع کر دی ہے۔ ابھی کچھ یونیورسٹیز چونکہ پہلی ٹیسٹ لے رہی تھی اپنا ڈفرینٹ ایک اورل ایگزام کرتی تھی انٹرویو کر کے اسٹوڈنٹ کو، تو وہ آلریڈی ان کا چل رہا تھا، لیکن جہاں پہ یہ چیز نہیں تھی، کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں تھا، انہوں نے اپنا کمپیٹنسی ٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ اب کمپیٹنسی ٹیسٹ پاکستان سے آپ نے کیسے دینا ہے، یہ VFS گلوبل کے تھرو ہوتا ہے، اور یونیورسٹی اور VFS گلوبل جو ہیں وہ اس حوالے سے آپس میں ان کی کولیبوریشن ہے۔ جب آپ VFS گلوبل میں اس کی ٹیسٹ کی ایک فی دیتے ہیں کوئی 100 یورو کے قریب، اور اس کے بعد آپ جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بیسک کمپیٹنسی اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے، تو VFS گلوبل آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ یونیورسٹی کو ڈائریکٹ بھیجتا ہے، آپ کو نہیں بھیجتا، اور اس کی بیس پہ یونیورسٹی پھر آپ کا ٹوٹل ایویلویشن کرتی ہے اور پھر آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے۔ کیونکہ جب آسٹریا کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ایسے لوگ یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں جن کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی بنتا نہیں ہے سسٹم، تو اب انہوں نے کرائٹریا اس طرح کا بنایا کہ ایسے لوگوں کو ایڈمیشن دیں گے جو ایکچولی جو نیچرلی جن کا ایک الائنمنٹ بنتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ، ان کا کمپیٹنسی کا یہ لیول ہے، ان کے ایپٹیٹیوڈ کا یہ لیول ہے، اور ان کے گریڈز اس طرح کے ہیں کہ وہ آگے ہائر اسٹڈیز کے اندر موو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جب اتنی چھانٹی کر کے یہ ایڈمیشن دیں گے تو پرابیبلٹی بڑھ جائے گی یہاں پہ آگے اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کی۔ یہ چیز آسٹریا کے اندر مسئلہ آ رہا تھا، حالانکہ جرمنی میں پہلے ہی ایک سسٹم بڑا اچھا چلتا آ رہا تھا، اور جرمنی میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، یہ ہم اکثر کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، جرمنی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جرمنی چھانٹی کر کے ایسے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیتا ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ پڑھنے کی کمپیٹنس رکھتے ہیں۔ آسٹریا ایسے لوگوں کو ایڈمیشن دے رہا تھا جن میں 80% ایسے تھے جو کیپیبل انف نہیں تھے کہ وہ یونیورسٹی کو کیچ اپ کر سکیں، اس کی اسائنمنٹس کو اور اس کے چیلنج کو پورا میٹ کر سکیں۔ تو اب لیکن آسٹریا بھی چونکہ اتنی چھانٹی کر کے ایڈمیشن دے گا، تو اب آسٹریا میں بھی پرابیبلٹی اس چیز کی بڑھ جائے گی، جرمنی کی طرح ہو جائے گی کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے گا وہ یونیورسٹی میں ڈگری بھی کمپلیٹ کرے گا۔ یہ ہو گیا ایڈمیشن کا پروسیس۔ اس کے بعد آیا تھا ویزا کے اندر بھی کچھ چینجز ہیں۔ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن بھی پہلے جو تھی وہ اس میں آپ جب جاتے تھے تو ویریفیکیشن کی فیس دیتے تھے، وہ ڈاکومنٹ جمع کراتے تھے، اور جب وہ ویریفائی ہو جاتے اس کے بعد جا کے آپ لیگلائز کرنے کے لیے جو 80 یورو پر ڈاکومنٹ کی فی ہے وہ جمع کرواتے تھے۔ تو پچھلے سال میں یہ بھی چینج آیا ہے کہ اب ویریفیکیشن اور لیگلائزیشن کی فی وہ اپ فرنٹ اکٹھی آپ سے شروع میں لے لیتے ہیں، اور ٹوٹل جتنے پیسے بنتے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹ بھی لے لیتے ہیں، اور لیگلائزیشن کا پروسیس بھی تھوڑا سا پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، جس میں اب آپ کو جو بہت انڈیو ڈیلیز آ رہے تھے اب وہ نہیں ہیں، اور آپ ایزی لیگلائزیشن 2-3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اوور آل سسٹم میں بہتری ہے، چیزیں پہ پہلے سے سموتھ ہو رہی ہیں آف کورس، لیکن جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ آئیں گے، جو جن لوگوں کا صرف داء لگا ہوا تھا ان کا اب جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں۔ پھر جو امیگریشن جو ان کا یہاں پہ آفیسز ہیں یا جو میجسٹریٹس ہیں جو ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی اب تھوڑا سا اپنا کرائٹیریا جو ہے اس میں چینجز لائے ہیں، خاص طور پہ جو پروف آف فنڈز کی ریکوائرمنٹ تھی، ایک تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو انکریز بھی کیا ہے پچھلے سالوں کی نسبت، اب تقریباً 15,000 یورو سے اوپر ہے تھوڑا سا، جو آپ کو تقریباً 16,000 یورو کے قریب ہے اس وقت، جو آپ نے شو کرنا ہے پورے سال کا پروف آف فنڈ جو دینا ہے آپ نے۔ اور پلس یہ ہے کہ پہلے یہ اتنا کویسچنز نہیں کرتے تھے، اب یہ کویسچن کافی کامن ہو گیا ہے میجسٹریٹ کی طرف سے کہ جو پیسے ہیں ان کا سورس کیا ہے، اور جو سپانسر ہے اس کا اپنا ریگولر سورس آف انکم کیا ہے، اور جو پیسے آئے ہیں اچانک سے اکاؤنٹ میں، یہ ون ٹائم جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب پہلے اتنے کویسچنز نہیں تھے، اب یہ جو فائنینشیل ڈاکومنٹس کے اوپر بھی آپ کو کافی میچورٹی کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے میجسٹریٹ کو، ادروائز ویزا جو کہ ریفیوز کبھی پہلے ہوتا ہی نہیں تھا، اب ویزاز ریفیوز ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ پھر تیسری جو بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے، پاکستان جیسے کنٹری سے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اندر تو جگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور 2 نمبری شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے کہ جعلی اکموڈیشن کے لیٹر لگا دیے اور جعلی ڈاکومنٹ بہت سارے لگا کے پورے کر کی چیزیں پوری کر کے، تو بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی ویزے اپروو ہو گئے تھے۔
اب جب چیزیں انہوں نے اسکروٹنائز کی ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جعلی ڈاکومنٹس لگاتے ہیں. خاص طور پہ اکاموڈیشن کے میٹر کے اوپر بہت پرابلمز آئی ہیں آسٹریا کے کچھ سٹیز کے اندر, خاص طور پہ ویانا میں بھی, کہ جب اسٹوڈنٹس نے اتنے فیک ڈاکومنٹس دیے ہیں اکاموڈیشن کے, اور یہاں پہ بھی جو اکاموڈیشن کے کانٹریکٹ دینے والے یہاں بھی آگے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ایک ایک گھر کے اندر 12 لوگوں کو کانٹریکٹ دے دیا پیسے لینے کے لیے. تو اب یہ مسئلہ آیا کہ اکاموڈیشن جو ہے اس کی بھی اسکروٹنی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ نے لگایا اس کو پہلے ویریفائی کیا جاتا ہے. یہاں پہ اتھارٹیز اس کو چیک کرتی ہیں کہ وہ گھر جس نے کانٹریکٹ دیا اس کو پتہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہم نے دیا ہے, اور اس گھر میں گنجائش ہے کسی کو رکھنے کی, اور آلریڈی کتنے لوگ رہ رہے ہیں. یہ ساری ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے. یعنی فائنینشیل ڈاکومنٹس کے اوپر بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ تو پہلے سے ہی آپ کو وہ 3 مہینے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے, ویلیڈیٹ ہونا چاہیے, لیگلائزڈ ہونا چاہیے, وہ چیز ابھی بھی ہے. فائنینشیل ڈاکومنٹس پہلے جو کہ تھوڑا سا یہ ریلیکس تھے, اب تھوڑا سا ٹائٹ کیا انہوں نے, چیک کرتے ہیں. پلس کوئی ڈاکومنٹ آپ کا جعلی نہ ہو, کراس ویریفیکیشن ہوتی ہے. ایون فائنینشیل ڈاکومنٹ سم ٹائمز دوبارہ منگواتے ہیں, سم ٹائمز کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے جو لائرز ہیں بیسی کے وہاں سے ان کو اٹیسٹ کروا کے بھیجیں. تو اور پھر اکاموڈیشن کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی صرف میئرلی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے, اب آپ کو اکاموڈیشن واقعی بک کرنا پڑے گی پہلے اگر آپ نے RP اپلائی کرنا ہے. چاہے آپ ہاسٹل, اس میں مشورہ میرا یہ ہے کہ جس سٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے, فوری طور پہ اگلا کام آپ یہ کیا کریں کہ تمام ہاسٹلس کے اندر اپلیکیشن اپنی سبمٹ کروا دیں. ہاسٹل کی فی ہوتی ہے اپلیکیشن کی کوئی 15 یورو, 20-30 یورو, وہ دے دیں. آپ جتنے ہاسٹلس کو بھی دے دیں گے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہے, کیونکہ جب آپ کا ہاسٹل میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ باقی ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی, مجسٹریٹ آپ کا ویزا جو ہے وہ, کیونکہ یہاں پہ اتھارٹیز جو ہیں وہ یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا یہ سنسیئر ہے, یہ بندہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. جب آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر ایسی چیزیں ہوں جن سے لگ رہا ہو کہ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے, آپ نے ہاسٹل کے اندر ایڈمیشن لے لی ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ کافی سیریس اسٹوڈنٹ ہیں, اور باقی چیزیں تھوڑی بہت ویک بھی ہوں گی تو کام چل جائے گا. سو یہ ساری چینجز جو ہیں آئی ہیں, میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ایڈمیشن سے لے کے اکاموڈیشن تک. یہ جو اپڈیٹڈ آپ کو انفارمیشن ہے میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو, میں اسکپ کر گیا ہوں, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے ساتھ مسئلہ آیا ہو, اور جو ویزے میں نے بتایا نا کہ پہلے ریفیوز نہیں ہوتے تھے, اب آسٹریا نے ویزا ریفیوز کرنا بھی شروع کر دیا. اگر ڈاکومنٹس کے اندر لوپ ہولز ہیں اور آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے, اور ان کو شور ہو جاتا ہے کہ یہ ویک ہیں ڈاکومنٹس یا فیک ہیں, تو پھر یہ بالکل بھی آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کریں گے. یہ پہلے تو ڈیلے کریں گے بہت زیادہ, اور پھر الٹیمیٹلی ریفیوز کریں گے. ابھی اتنی کوئی ویزا ریفیوزل کی ریشو نہیں ہے, صرف ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائملی اور جتنا میچور طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے, اتنا ہی آپ کا ویزا جلدی اپروو ہونے کا اس میں جو ہے نا پرابیبلٹی ہوگی. سو مسئلہ کوئی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ تھوڑا کوشچنز لینے کی ضرورت ہے, اور اپلیکیشن کے پروسیس کو میچورٹی کے ساتھ سبمٹ کروانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں, کویسچن کریں, میں کمنٹس میں رپلائی کروں گا, یا پھر اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا اگر آپ کا کوئی ایسا کویسچن ہو جو ویلڈ ہو, جو میں نے اس ویڈیو کے اندر شیئر نہیں کیا. تو میری ویڈیوز سم ٹائمز آپ کے لیے بورنگ ہوں گی, ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہے, بٹ اگر اتھینٹک انفارمیشن آپ کو چاہیے تو میری ویڈیوز کو فالو کیا کریں. اور اگر کوئی کویسچنز ہوں جو میں مس کروں اپنی ویڈیو کے اندر, تو وہ آپ پوچھیں گے, اس کے اوپر اگر میں ویڈیو بناؤں گا تو دیٹ ول بی مچ ہیلپ فل فار آل آف یو. تھینک یو ویری مچ.